Learn to recite اذکار after salah. نماز کے بعد کے مسنون اذکار صحیح احادیث کی روشنی میں. نماز کے بعد کے مسنون اذکار صحیح احادیث کی روشنی میں بتانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اذکار معلوم نہیں ہیں. الحمدللہ بہت سے لوگوں کو یہ اذکار معلوم ہیں. میری چھوٹی سی کوشش یہ ہے کہ جن لوگوں کو اذکار معلوم نہیں ہیں ان کو یہ اذکار معلوم ہو جائیں، اور جن کو اذکار معلوم ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہماری روزمرہ کی روٹین میں وہ اذکار ہم پڑھتے رہتے ہیں تو ہم ان کی اہمیت اور فضیلت بھول جاتے ہیں یا ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہے. تو اس سیریز کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ ساری فضیلت، وہ ساری اہمیت دوبارہ سے تر و تازہ ہو جائے اور آپ ایک نئے جذبے اور ایک نئے ولولے سے یہ تمام اذکار جو ہے پڑھنے کی عادت بنا لیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، مگر اکثریت کو دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں ہوں یا گھر میں، مرد ہو یا عورتیں، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے جھٹ پٹ اپنی جائے نماز لپیٹی اور دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے. لیکن یاد رکھیں اس کی وجہ سے ہم ایک عظیم فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں. جی ہاں، ہم فرشتوں کی دعاؤں سے محروم رہ جاتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی اپنے مصلی پر جہاں اس نے نماز پڑھی تھی بیٹھا رہے اور وہ بے وضو نہ ہو تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما. کتنی خوبصورت دعائیں ہیں. ہم چھوٹے سے عمل سے فرشتوں کی دعائیں بیٹھے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں. چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے. ہم ہر کسی کو ہر وقت کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں. بے شک نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی اپنی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن سوچیں دن میں 5 مرتبہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. ہم فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہو سکتے ہیں. صرف 2 سے 3 منٹ ہم نے نکالنے ہیں ان روزانہ کے اذکار کو کرنے کے لیے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں. ہاں شیطان آپ کو یہ ضرور کہے گا کہ اٹھو بھاگو، فلاں کام رہ گیا ہے، فلاں کام رہ گیا ہے، لیکن آپ نے اس کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا. شروع میں آپ اپنی عادت بنا لیں گے اس چیز کی تو آپ اس پر قائم رہیں گے اور آہستہ آہستہ آپ کی یہ ڈیوریشن بڑھتی جائے گی اور آپ فرشتوں کی دعائیں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. آج ہم جس ذکر کی بات کریں گے وہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالدار لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعمتوں کو حاصل کر چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ تو انہوں نے عرض کی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اپنا زائد مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تم اپنے آگے کے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اپنے پیچھے والوں سے آگے نکل جاؤ، اور کوئی شخص اتنا ثواب حاصل نہ کر سکے جتنا تم نے کیا ہو، سوائے اس صورت کے کہ جب کہ وہ بھی عمل کریں جو تم نے کیا ہے. اور وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھے اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے 100 برابر کرنے کے لیے،
تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں، اور دوسری حدیث میں آتا ہے 2 عمل ایسے ہیں۔ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس مسلمان میں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 2 عمل ایسے ہیں کہ ان کو اپنانے والا جنت میں داخل ہوگا۔ وہ 2 عمل بہت آسان ہیں، البتہ ان پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر کہے۔ یہ شمار میں تو 150 ہوئے، البتہ ترازو میں 1500 1500 ہیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جو شخص سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یہ شمار میں تو 100 ہوئے، البتہ ترازو میں 1000 ہیں۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہاتھ پر شمار کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہے کہ یہ عمل تو بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ تسبیحات پوری کر لے وہ اسے سلا دیتا ہے، اور اسی طرح نماز میں بھی شیطان آ جاتا ہے اور اسے کوئی کام یاد دلا دیتا ہے تو وہ انہیں پڑھے بغیر ہی اٹھ جاتا ہے۔ حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر فرض نماز کے بعد پڑھے جانے والے کچھ کلمات ایسے ہیں کہ ان کا پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ وہ کلمات ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا یہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں۔ ایک جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے اور ایک جگہ 34 ٹائمز فرمایا ہے۔ آپ کہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ حدیث میں کنٹراڈکشن ہے، کہ ایک جگہ تو ایک بات کی گئی ہے اور دوسری جگہ دوسری بات کی گئی ہے۔ لیکن ایک سمجھدار مسلمان کے سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کا ذکر بتایا ہے کہ جو 33 مرتبہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم 10 بار تو کر ہی سکتا ہے، تاکہ وہ اس کے اجر سے محروم نہ ہو جائے۔ کیونکہ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہی ہم نماز ختم کرتے ہیں فرشتے ریڈی ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کریں، لیکن ہم جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، اوپر سے شیطان آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ کام بھی ہے یہ کام بھی ہے، اور ہم جلدی سے جائے نماز لپیٹ کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت ہم اپنے نفس پر اپنے کاموں پہ قابو پا لیں تھوڑی دیر کے لیے تو ہم اس ثواب سے محروم نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں کتنا زیادہ ثواب ہے، یعنی جو 33 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا کیا وہ 10 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا؟ اور 2 عمل ہیں، ایک تو ہر نماز کے بعد اس کی پابندی کرنا اور ایک رات کو سوتے ہوئے۔ اکثر لوگ رات کو سوتے ہوئے اذکار کو تسبیح فاطمہ سے بھی موسوم کرتے ہیں، کیونکہ یہ تسبیحات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی ارشاد فرمائی تھیں کہ وہ رات کو سوتے وقت ان کو پڑھا کریں، جب انہوں نے ان سے غلام کی تقاضا کیا تھا۔ تو آئیے ہم بھی عہد کریں کہ ہم ان کلمات کو ضرور اپنائیں گے، کیونکہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر کا اور ساتھ اس کے لا الہ الا اللہ کو بھی شامل کر لیا جائے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ 100 ٹائم سبحان اللہ پڑھیں گے تو آپ کو 1000 ٹائم ثواب ملے گا، نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر بھی کر لیں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا جسے میرے بعد لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اسے ان تمام لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا جو اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، نیکیوں کی بھی چین ہوتی ہے، نیکیوں کی بھی زنجیر ہوتی ہے، اور نیکیوں کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔